إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد آج کی اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میرے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے سب سے اچھی مخلوق. سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو آپ قبول عطا فرما لیجئے. اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس محفل میں جو میں درس قرآن یہاں پر ابھی ابتدا کر رہی ہوں، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس درس قرآن کے دوران اگر میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائے کہ اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہوں، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس سے ناراض ہو جائیں، تو اللہ مجھے معاف فرما دیجیے اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے. اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے. آج کے درس قرآن کا عنوان جو ہے سب سے اچھی مخلوق، یہ عنوان قرآن کے ایک سورے پر مبنی ہے. یہ وہ قرآن کا سورہ ہے جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا. یہ وہ سورہ ہے جس میں جملہ 8 آیتیں آئی ہیں، 8 آیات اس میں موجود ہیں. یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی سب سے اچھی مخلوق، the best of the creations of اللہ سبحانہ تعالی، سب سے اچھی جو اللہ کی مخلوق ہے اس کا اللہ ذکر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم انسانوں کے اندر جو یہ احساس کمتری ہے، جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں توڑتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہماری دنیا اور آخرت کی اصلیت بتاتے ہیں. جس سورہ کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے سورہ 3، سورہ نمبر 95 قرآن مجید کا، 95 نمبر والا سورہ قرآن مجید کا. 8 آیات اس سورے میں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا جو ہمارا عنوان ہے سب سے اچھی مخلوق، اس کا ذکر اللہ نے ان آیات میں کیسے کیا اور ہم کو اب اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. اس سورے کی خاصیت یہ ہے، اور اس سورے سے پہلے بھی جب ہم نے صورتیں قرآن کی دیکھی ہیں، ہم نے اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کی ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی الگ الگ مخلوقات کے اللہ نے اس قرآن میں قسم کھائی ہے. اللہ نے، جیسے ہم بائی گاڈ کہتے ہیں اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ نے اپنی کریشن کی، اپنی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہیں ان کی قسم اللہ ان آیات میں کھاتے ہیں. پہلے کی صورتوں میں بھی اللہ نے کھائی ہے، اس سورے میں بھی کھائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کیا کھائی؟ انجیر کی قسم، بائی دا فگ، انجیر کی قسم. والزیتون، زیتون کی قسم، اولیوز کی قسم. وطور سینین، ماؤنٹ سینائی کی قسم، سینائی جو پہاڑ ہے اس کی قسم. وہذا البلد الامین، اور وہ امن والے شہر کی قسم.
اب غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، اس کے اوپر ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، اور ہم انسان جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، اس چیز کی اہمیت ہمارے یہاں بہت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ اور اس سے اہم بات یہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں اور قسم کھانے کے بعد جس چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ ثابت کرنے والی چیز سب سے اہم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، ان آیات میں اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی اور ایک چیز ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی، وہ کیا ہے؟ آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں کیا ہے، یہ عظیم ترین چیزیں کیا ہے۔ والتین والزیتون، 2 چیزوں کی قسم اللہ نے سورہ تین کی پہلی آیت میں کھائی۔ تین کس کو کہتے ہیں؟ انجیر جو ہم کھاتے ہیں، کچی ہو یا سوکھی انجیر ہو، ہمارے یہاں مہنگی بھی ہے ایک عام اعتبار سے، ہمارے یہاں ہم کو اچھا بھی لگتی ہے، لذیذ دار لگتی ہے، ہم اس کو ہمارے پکوانوں میں کھاتے ہیں، میٹھوں میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، قوت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ انجیر کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار اس کے بینیفٹس ہیں، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس انجیر کے اللہ نے قسم کھائی۔ والزیتون، زیتون کی قسم اللہ نے کھائی، اور ہم جانتے ہیں زیتون کی کتنی اہمیت ہے۔ زیتون کا تیل، خود زیتون جو ہم کچا کھاتے ہیں یا پکا کر اس کو کھاتے ہیں، زیتون کا تیل ایک واحد ایسا تیل ہے جس کو ہم وزن گھٹانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تیل کو مالش کے لیے استعمال کرتے ہیں، بدن میں جو درد ہو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تمام فوائد جو ہے، اس کے جو فائدے ہیں زیتون کے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کو کھاؤ اور اس کا استعمال کرو۔ ہم اس کا آج استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ 2 چیزیں اللہ نے اس کی ختم کھائی ہے، کھانے کی یہ چیزیں ہیں۔ تیسری چیز وطور سینین، ماؤنٹ سینائے کی قسم، طور سینین کی قسم۔ یہ وہ پہاڑ ہے ہم سب جانتے ہیں جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوا اللہ کی طرف سے۔ چوتھی قسم اللہ نے کھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ ہم سب جانتے ہیں قرآن کہاں نازل ہوا؟ مکے میں نازل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مکے شہر کی قسم میں کھاتا ہوں، بلد الامین، the city of peace۔ اللہ نے مکے کو بے شمار ناموں سے قرآن میں پکارا ہے، جیسے بکہ نام ہے، ام القریٰ ہے، یعنی it is the mother of the cities۔ بلد الامین کہا ہے، بلد الامین کا مطلب کیا ہوا؟ the city of peace۔ دیکھیے آپ لوگ غور کیجئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہو رہی ہے، 13 سال مکے میں نکلتے ہیں، لیکن کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ کفار مکہ جو ڈس بلیورز اس وقت مکے میں تھے، کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرتے کہ اس قرآن کی تعلیم لوگوں میں عام نہ کرے، لیکن پلٹا کر نہ کبھی صحابہ نے، نہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹا کر کوئی حملہ، کوئی مار توڑ، ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کی۔ کیوں؟ یہ بلد الامین ہے، اللہ کا حکم ہے کہ یہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو بلد الامین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الامین کو بھیجایا، جو امانت دار ہیں، الصادق کو بھیجایا، جو سب سے سچے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجایا۔ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس وقت جہاد قتال کی شکل میں نہیں، وار کی شکل میں نہیں، اور اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ اب ہجرت کریں۔ اور جب فتح مکہ ہوئی، واپس مکے میں آئے، صحابہ نے کیا کہا؟ وہ مشہور جملہ صحابہ کا، الیوم یوم الملحمہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان مکے والوں نے ہم کو بہت ستایا ہے، تو آج وہ دن ہے کہ ہم ان سے بدلہ لیں۔ یہ جائز بھی ہو جائے گا ہمارے لیے، کیونکہ ہم ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ آج گوشت اڑانے کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ نہ سوچو، کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کھانے کا دن ہے۔ کیوں؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ پاک، یہ امن والا شہر ہے۔ اب آپ دیکھیے 4 چیزوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ کئی دوسرے جو اہل علم ہیں، ان کے یہاں یہ کہنا ہے، بعض اہل علم جو ان کا یہ کہنا ہے کہ تین اور زیتون، انجیر اور زیتون کا جو ذکر قرآن میں آیا ہے،
اس سے مراد یہ جو پھل ہے انجیر یا زیتون، یہ جو ترکاری میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کا معنی ان کے پھل یا ان کے درخت سے مراد نہیں ہے، بلکہ یہ جو پھل ہے جہاں پر زیادہ اگتے ہیں ان جگہ سے اس قرآن میں سے مراد ہے۔ اور ہم سب کو ایک عمومی طور پہ یہ چیز معلوم رکھنا چاہیے کہ زیتون اور انجیر کا سب سے زیادہ پیداوار، سب سے زیادہ پیدائی جو دو چیزیں ہوتی ہیں، ان کی فصل جو زیادہ ہوتی ہے یہ شام کے علاقے میں ہے۔ شام کس کو کہتے ہیں؟ سیریا۔ اور دیکھیے آج کا سیریا بالکل الگ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے وقت کا جو سیریا تھا شام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا جو سیریا تھا اس میں سیریا، عراق کا تھوڑا حصہ، لیبنان، جارڈن جس کو ہم اردن کہتے ہیں، فلسطین، یہ تمام چیزیں شام میں آ گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب والتین والزیتون کہا تو چند مفسر قرآن، چند اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد جہاں تین اور زیتون کی زیادہ پیدائش ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، اس مقام سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیت المقدس جہاں پر ہیں اس جگہ کی قسم کھاتے ہیں۔ تو ہو گئی بات، ہم کو واضح ہو گئی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے، اصل معلوم کرنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کی قسم کیوں کھائی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ چار چیزوں کی قسم اللہ نے کیوں کھائی؟ بتانے انسانوں کو، اہمیت بتانے کہ اے انسان ہم نے تم کو سب سے بہترین طریقے سے پیدا کیا۔ گواہی کون دے رہے ہیں؟ ماں باپ نہیں، کوئی وقت کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نہیں، خالق کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے تم کو سب سے بہترین، سب سے اچھی مخلوق بنا کر پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا ہی ذکر سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 میں کیا ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ۔ اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ آپ غور کیجئے آج ہمارے معاشرے میں جب ہم کالا، گورا، دبلا، پتلا، ہر حساب سے آنکھ ناک کو جو ہم زیادہ دیکھتے ہیں، خاص طور پر اگر ہم رنگ کی بات کریں، آپ غور کیجئے اللہ نے سورہ روم کی آیت نمبر 22 میں کہا کہ اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تم کو الگ الگ رنگ دیے ہیں۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے، الگ الگ رنگ اللہ نے دیے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کیونکہ ہم قرآن پر غور و فکر تدبر نہیں کر رہے ہیں، آج ہمارے یہاں ایک احساس کمتری ہے۔ آج ہمارے یہاں ہم اپنے آپ کے، اپنے جسم سے، اپنی خوبصورتی سے، ہمارے بناوٹ سے آج ہم خوش نہیں ہیں، جبکہ اللہ نے کہا کہ اللہ تم سب سے اچھی مخلوق ہو۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، انسٹاگرام کا جو ہمارا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ہماری اکثر نوجوان بہنیں، نوجوان بھائی یا کسی الگ الگ عمر کی ایج گروپ کو آپ لے لیجئے، ہمارا اصل فوکس ہوتا ہے کہ ہم کتنی خوبصورت ہیں، ہماری زندگی کتنی خوشحال ہے، یہ میں سوشل میڈیا پہ بتا دوں۔ آپ کو تعجب ہوگا ایک بات جان کر کہ آج جو ہم خوبصورتی کے نام پر اتنا زیادہ پریشان ہیں، آپ اپنے آپ کو پوچھ لیجئے، اگر آپ سے کوئی پوچھیں کہ آپ خوبصورت ہے کیا نہیں، آپ خوبصورت ہیں کیا نہیں، کوئی مجھ سے پوچھے، کوئی آپ سے پوچھے، جواب کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے جھوٹے منہ کہہ دیں گے کہ ہاں میں خوبصورت ہوں، لیکن دل، ایک سروے کیا گیا ہے عورتوں کے تعلق سے خاص طور پہ، اس میں بتایا گیا ہے، پوری دنیا کی عورتوں کا ایک سروے عام طور پہ جب کیا گیا، پوچھا گیا کہ تم خوبصورت ہو یا نہیں، آپ کو تعجب ہو گیا بات جان کر کہ 4% عورتوں نے کہا کہ ہاں میں خوبصورت ہوں، 96% عورتوں کو لگتا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے۔ 4% کس کو بولیں گے؟ اب اپنے اپنا محاسبہ کیجئے، 4% میں سے یا 96% میں سے، 96% میں سے یا 4% میں سے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے اللہ نے جب ہم کو اتنا اچھا پیدا کیا ہے، رنگ، آج ہمارے پاس ایڈز ہوتے ہیں نیوز پیپرز میں رشتوں کے، کیا ہوتا ہے آپ کو ویری ویری فیئر، ویری ویری فیئر، 5'6" ہائٹ چاہیے، گویا کہ یہ کوئی لڑکی یا لڑکے کا رشتہ نہیں، فرنیچر آرڈر کر رہے ہیں، کسٹمائز، اتنی ہائٹ چاہیے، اتنی وڈتھ چاہیے، یہ تو ہم فرنیچر کو کر لیں گے، انسان کو کیسے کریں گے؟ تو گویا کہ ہمارے یہاں خوبصورتی کی، دکھاوے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے،
جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، کرائٹیریا کیا دیا، پیمانہ کیا دیا نکاح کرنے کا؟ لوگ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، حسب نسب کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، دینداری کو دیکھتے ہیں. تم کو میں کہتا ہوں کہ دینداری کو دیکھو. تم دینداری کو نہیں دیکھتے، ریلیجیوسٹی کو نہیں دیکھتے کسی انسان کے، اور نکاح کر لیتے ہو، تم برباد ہو گئے. میں چند ایک دو فوٹوز لائی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے، تصاویر دکھانے کے لیے، تاکہ ہم کو احساس ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو کیسے پیدا کیا. یہ فوٹو دکھ رہی ہے آپ سب کو؟ یہ ناگپور میں ایک لڑکا جو پیدا ہوا اس کی فوٹو ہے. آپ جانتے ہیں اصل ہوا کیا ہے اس لڑکے کے ساتھ؟ بغیر چمڑی کے لڑکا پیدا ہوا، بغیر چمڑی کے. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے شکر ادا کیا الحمدللہ اللہ نے ہم کو ایسا پیدا نہیں کیا. دوسری صورت دیکھیے. تو جب ہم اللہ کے ناشکرے پن پر اترتے ہیں، تھوڑے ایسے فوٹوز دیکھ لیا کریے. ہم کو سب کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہم ناشکرا پن اللہ کا چھوڑ دیں. تو کہیے میرے ساتھ الحمدللہ. ایسے تصاور دیکھنے کے بعد ایک سوال آ سکتا ہے، اللہ نے تو ہم کو سب سے اچھی مخلوق بنایا، پھر یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. آپ نے انگریزی میں ایک کہاوت سنی ہوگی، ایکسیپشن از ناٹ اے رول. دنیا میں کوئی ایک چیز اگر مخصوص ہے تو اس کو ایک جنرل رول نہیں کہا جا سکتا. انسان کی زندگی اللہ نے امتحان بنائی ہے، ان کے لیے ویسا رہنا امتحان ہے، ہمارے لیے ایسا رہنا امتحان ہے. اب آگے بڑھتے ہوئے جب اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے تم کو سب سے اچھے انداز سے، سب سے اچھی مخلوق بنا کر پیدا کیا. لیکن پھر آج ہمارے پاس وہی انفیریورٹی ہے، احساس کمتری ہے، ہم خوبصورت نہیں لگتے، ہم سیلفی کے اتنے کریز میں ہیں. ایک سوشل میڈیا پر ایک بڑا مشہور جوک ہے، میاں بیوی سو رہے ہیں، بیوی صبح اٹھتی ہے، اٹھ کر فوری میک اپ کرنا شروع کر دیتی ہے. شوہر پریشان کہ کیا ہو گیا اتنی صبح میک اپ کیوں کر رہی ہوں؟ تو کہا کہ میرا موبائل میرے فیس کو ریکگنائز نہیں کر رہا ہے. میک اپ پہ ہوں گی تو میرا فیس ریکگنائز کرے گا، ورنہ ریکگنائز نہیں کرے گا. کیوں ہو رہا ہے اتنا میک اپ کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنی اصلیت، جو اصل بیوٹی ہے ہماری، ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں کہ اصل بیوٹی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل میں کیا ہے وہ دیکھتا ہے. تو اصل خوبصورتی کیا ہے؟ جو آپ کے دل میں ہے. آپ سامنے والوں کے سامنے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، خود اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ حسد جلن والے ہیں، سامنے والے کو فائدہ پہنچانے والے ہیں یا تکلیف پہنچانے والے ہیں؟ خود لوگوں کو اس قرآن کی دعوت دینے والے ہیں یا لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں؟ یہ تمام باتیں ہم کو یاد رکھنی چاہیے. اور سوچئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 میں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں بے شک ان قریب ہم ان کو ہماری آیات آسمانوں میں بتا دیں گے اور اپنے خود کے جسم میں ان کو بتا دیں گے، جب تک کہ یہ ایمان لا لے کہ یہ حق ہے. اپنے جسم پر غور کیجئے، اللہ نے جو آنکھیں دی ہیں، جو ناک دی ہے، جو کان دیے ہیں، اللہ کی کسی بھی مخلوق کو دیکھ لیجیے. دیکھیے ہمارے علاوہ دوسری بھی اللہ کی مخلوقات ہے، جانور ہے، پرندے ہیں، ان کے بھی آنکھ ناک ہیں. لیکن آپ غور کیجئے، ایک ایسی چیز اللہ نے ہم کو دی ہے جو ایک وجہ ہے کہ انسان تمام اللہ کی مخلوقات پر فوقیت رکھتا ہے. انسان ہیومن ہی سپرسیڈس آل دا کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہاؤ؟ کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اس بات کا ذکر کیا. سورہ رحمان کی پہلی 4 آیتیں ہو سکتا ہے ہم سب کو یاد ہے. اللہ نے کیا کہا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن دا موسٹ مرسیفل، رحم کرنے والے اللہ. علم القرآن، قرآن کی نالج، قرآن کا علم تم کو دیا ہے. خلق الانسان، یہ سب سے اچھی مخلوق کیوں بنایا تم کو؟ علمہ البیان، تاکہ تم بولو، لوگوں کو بیان کرو اللہ کا کلام کیا ہے. تو یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو انسان کو اللہ کی دوسری مخلوقات پر فوقیت ہے. یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے اچھی مخلوق اللہ نے بنایا. لیکن اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے کہا
ثم رددناہ اسفل سافلین. سب سے اچھی مخلوق ہے لیکن ان کو سب سے نچلے درجے میں پھینک دیا جائے گا. سوال آتا ہے کیوں؟ سب سے اچھی مخلوق ہے, اشرف المخلوقات میں سے انسان ہے, اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے, تو پھر سب سے نچلا درجہ کیوں دے دیا گیا ہے انسان کو؟ علماء دین نے, اہل علم نے اس کے دو معنی بتائے ہیں. ایک معنی جہاں پر آپ دیکھیے جب کسی جانور کی موت ہوتی ہے, آپ ایک عمومی طور پر آپ دیکھیں گے موت کے بعد بھی جانور کام آتا ہے. الگ الگ چیزیں ہم جانور کی استعمال کرتے ہیں, بکری ہو یا پھر کوئی دوسرا جانور ہو, ہم اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں, ہم اسے الگ الگ چیزیں بنا سکتے ہیں, الگ الگ حساب سے جانور کام آ جاتا ہے. انسان جب مرتا ہے, سب سے اچھی مخلوق جب مر جاتی ہے, خود سگے رشتہ دار, ماں باپ, دوست احباب فوری زمین میں جا کر گاڑ دیتے ہیں. غور کیجئے, سب سے اچھی مخلوق ہے لیکن مرنے کے بعد کوئی کام کی نہیں. یہ ایک معنی اہل علم نے کہا ہے. دوسرا معنی, سب سے اچھی مخلوق ہے, سب سے اچھی مخلوق بنایا تاکہ اللہ کی عبادت کریں, لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, دوسروں کو نافرمانی پر ابھارتے ہیں, اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جاتے ہیں. ثم رددناہ اسفل سافلین, جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ان کو پھینک دیا جائے گا. سافلین, سب سے نچلے حصے میں. یہی بات اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں کہی ہے. 145 میں اللہ نے کہا ہے منافقین جو ہے وہ مسلمان جو دکھاتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں کچھ اور, وہ مسلمان جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے بجائے لوگوں کو اسلام سے دور کرتے ہیں, یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے. یہ دوسرا معنی ہے. لیکن مایوسی اسلام میں نہیں ہے. اللہ الرحمن الرحیم ہے. اللہ نے جب کہا ثم رددناہ اسفل سافلین, اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے کہا, اللہ نے کیا کہا؟ سب سے اچھی مخلوق انسان ہے, اور اگر یہ سب سے اچھی مخلوق انسان جو ہے یہ اللہ کی نافرمانی پر اترتی ہے تو سب سے نیچے حصے میں ڈال دیا جائے گا, سب سے نچلے حصے میں ڈال دیا جائے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کیا کہا اللہ نے؟ لیکن سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں, کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ, ان کو اللہ کبھی ختم نہیں ہونے والا اجر دیں گے. تو اسلام کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اللہ کے کلام کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ پیمانہ کیا ہے؟ کہ اگر تم سب سے اچھی مخلوق اللہ نے تم کو بنایا ہے, سب سے اچھا انعام اللہ کی طرف سے چاہیے, اللہ پر ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی جن کا نام معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, دیکھیے ہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اتنے پیارے, سوالات ایسے کرتے جس سے ہم کو ماشاءاللہ کتنا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی ایک ایسا عمل آپ ہم کو بتا دیجئے جو ہم کو جہنم سے دور کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا. کیا سوال کیا؟ ایک ایسا عمل بتائیے ہم کو کہ جہنم سے دور کر دے گا اور ہم کو جنت میں ڈال دے گا, ایسے عمل بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 6 بنیادوں کا ذکر کیا. دا پلرز آف بلیف ان اسلام, ایمان باللہ, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, انبیاء پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادوں کا ذکر کیا ہے. شہادہ, گواہی دینا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, گواہی دیتی ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور گواہی دیتی ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, بندے اور رسول ہے. پہلا صلاح, نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, روزے رکھنا, حج کرنا. تو یہ 5 اسلام کی بنیادیں بتا دی. پہلے کیا بتائی؟ 6 ایمان کی بنیادیں بتائیں, 5 اسلام کی بنیادیں بتائیں, اور پھر کہا اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا میں تم کو نیکیوں کے دروازے نہ بتا دوں؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے ہم ایک نیکی کرتے ہیں, ایک ہے نیکیوں کا دروازہ ہوتا ہے. کون کہہ رہے ہیں یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیکیوں کے دروازے میں سے ایک دروازہ ہے
کہ جب انسان دنیا میں سو جاتے ہیں، تمام انسان دنیا میں سو جاتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز نیکی نہیں ہے، صرف نیکیوں کا دروازہ ہے۔ دوسری بات، صدقۃ السری، ایسی چیریٹی کرو، ایسا صدقہ کرو جو چھپی ہوئی، کسی کو دکھا کر مت کرو۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، جو چھپ کر صدقہ کرتے ہیں اللہ کا غصہ اس بندے پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا۔ تیسرا، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفیل روزے بھی رکھا کرو۔ حدیث ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 6 بنیادیں بتائیں، اسلام کی 5 بنیادیں بتائیں، نیکیوں کے 3 دروازوں کا ذکر کیا اور کہا اے معاذ یاد رکھنا۔ یا اللہ، اتنی اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اے معاذ یاد رکھنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام نیکیاں تمہاری بیکار ہو جائیں گی اگر تم ایک اہم عمل کرنا چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک چیز کی اگر تم حفاظت نہیں کرو گے تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کو نکال کر بتایا، اس زبان کی حفاظت کرو، تم کو تمہاری نیکیوں کا اجر دے دیا جائے گا۔ میری بہنوں، یہی زبان سے ہم ناشکرے پن کے جملے ادا کرتے ہیں، یہی زبان سے ہم اپنے آپ کو اچھا نہیں کہتے، میں خوبصورت نہیں ہوں، میرے جسم میں یہ کمیاں ہیں، مجھے یہ بیماری ہے۔ بیماری تو سب کو آتی جاتی ہے، لیکن ناشکرے پن پر ہم آ جاتے ہیں۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں؟ کہا جسم کا ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ اچھا تو جسم اچھا، وہ برا تو جسم برا، اور وہ دل ہے تمہارا، تمہارے دل اور زبان کی حفاظت تم کو کرنا ہے۔ یہ تمام باتیں میں نے کیوں بتائی؟ اللہ نے کیا کہا؟ سب سے اچھی مخلوق ہو، سب سے نچلے حصے میں تم کو ڈال دیا جائے گا جہنم کے، اگر تم اللہ کی نافرمانیوں پہ اتر گئے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے، تم اللہ کے اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو، الا الذین آمنوا، اللہ پر ایمان لاؤ، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرو، وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ غَيْرُ مَمْنُونَ، بغیر ختم ہونے والا تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ میری بہنوں، آپ غور کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے اللہ کہتے ہیں آپ مومن بننا چاہتے ہیں، ایمان والے بننا چاہتے ہیں، سن لیجئے ایمان والوں کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ اللہ نے کہا مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر آ جائے سامنے، وجلت قلوبہم، وہ خوف دلوں پر طاری ہو جاتا ہے اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اللہ پر توکل بڑھ جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو صلاح پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے خیرات کرتے ہیں۔ اولئک ہم المؤمنین حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں ایمان والے ہیں۔ الگ الگ آیات قرآن کی آپ پڑھی، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے میں ایمان بڑھتا ہے۔ میری بہنوں، جیسا کہ اللہ نے سورے میں کہا ہے سب سے اچھی مخلوق ہے، اب آپ اس چیز کو اگر ہم صحابہ سے تھوڑا سمجھیں گے تو شاید ہم کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ خوبصورتی اسلام میں پیمانہ نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں خوبصورتی پیمانہ ہے، ہمارے یہاں اچھے آنکھ ناک رہنا پیمانہ ہے۔ لیکن سوچئے صحابہ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا۔ حبشی صحابی، کالا ان کا رنگ، لیکن ایسا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا شرف حاصل ہوا کہ پہلے اسلام کے سب سے مؤذن ہیں، اذان دینے کا سب سے پہلا شرف حاصل ہوا۔ بے شمار مقامات پر الگ الگ اللہ کی طرف سے الگ الگ طریقے سے عزت بخشی گئی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا جذبہ ہے دین کے لیے، ایمان کیسا ہے، جب زور زور سے کفار مکہ مار رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں کلمے کو چھوڑ دو، مار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کہا؟ احد 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 احد، اللہ صرف ایک ہے، اللہ صرف اکیلا ہے۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کو اتنی تکلیف وہ لوگ دے رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ کلمے کو چھوڑ دو، لیکن تم کو کیا اس وقت تکلیف نہیں ہوئی؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی پیاری بات کہی، کیا کہا آپ جانتے ہیں؟
اے میرے پیارے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تکلیف تو تھی، لیکن جو ایمان کی مٹھاس تھی اور تکلیف کی کرواہٹ تھی، ان دونوں کو جب میں نے ملا دیا تو فوقیت زیادہ ایمان کی مٹھاس میں نے چکھنا شروع کر دیا، اسی لیے مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ ایمان ہم کو آنا چاہیے، اللہ پر ایسا یقین ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ کیا کہا اللہ نے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجرہم غیر ممنون۔ پھر اللہ نے کہا کہ پھر تم یوم الدین کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ قرآن میں تمام آیتیں موجود ہیں، احادیث تمام موجود ہے، کیا ہوگا آخرت میں، کیا ہوگا قیامت میں، پھر تم کیسے یوم الدین کو جھٹلاتے ہو؟ اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے صحیح طریقے سے فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ سوال ہے، اللہ کے سوا کون ہے جو سب سے پیارا فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے بہنوں، یہ 8 آیتیں کا نچوڑ اگر ہم سمجھے تو یہی ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند ہمارے استعمال کی چیزوں کی قسم کھائی، بتایا، ہماری پیدائش کے بارے میں بتایا، جو نطفے سے ہم پیدا ہوئے، جو بڑھاپے کو ہم چلے جاتے ہیں، بعد میں خبر میں جب ہم کو دفنا دیا جاتا ہے، سب سے اچھی مخلوق اس حساب سے ہیں ہم کہ مرنے کے بعد بھی اگر آپ کو کام آنا ہے تو نیکیاں ایسی کرو کہ مرنے کے بعد کام آ جائے۔ ایک انسان ہے، زندگی گزار رہا ہے، موت آ گئی، مر گیا، کیا کام کرے گا؟ لیکن آپ ایک مومن کی موت مرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے کہ جو نیکیاں آپ کر گئے ہیں، مسجد کی تعمیر کی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو قرآن سے جڑا دیا، جو غیر مسلم ہمارے جو بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان کو جو الگ الگ غلط فہمیاں اسلام کی، ان کے لیے ان سے بات چیت کی، علمی اعتبار سے ان سے بات کی، الگ الگ جو آپ نیکیاں کر لیتے ہیں وہ دور اندیشی کے ساتھ، وہ فار سائٹڈنس کے ساتھ کہ یہ نیکیاں قیامت تک کام آنی چاہیے، یہ آپ کریں گے تو مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ تو سب سے اچھی مخلوق کون ہے؟ انسان ہے۔ تو یہ جو اللہ نے ہم کو شرف دیا ہے، اس کو صحیح طور پر استعمال کریے۔ دیکھیے جانور اللہ کی عبادت کرتا ہے، آج ہم کیا ہو گیا، ہم جانور سے بدتر ہو چکے ہیں۔ آج ہم اللہ کی عبادت کو ترجیح نہیں دیتے، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ ہم خالص اللہ کی عبادت کرنے میں لگ جائیں، دن رات اللہ کے ذکر میں نکالیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں ماشاءاللہ، اور جب اس کے اوپر کوئی تکلیف آئی تو نکالنے والے بھی صرف اللہ، اس پر آپ ضرور روشنی ڈالیے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔